بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ 2 چیپٹرز کی ریڈنگ کر چکے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ اس میں سے جس کسی نے بھی ابھی تک اپنی اسائنمنٹ نہیں بنائی ہے وہ کائنڈلی اپنی شارٹ کویشچنز بنا کے سینڈ کر دے۔ آج ہم نے 3rd چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، جو لیکچر میں آپ کو دوں گی پھر ریویژن، تو اس کے بعد آپ نے اسی لیکچر میں سے کم از کم 20 شارٹ کویشچنز بنا کے سینڈ کرنے ہیں۔ تو 3rd چیپٹر جو ہے وہ اٹس اباؤٹ اسٹیٹ، یعنی ریاست۔ ریاست کیا ہے کہ رسول نے کہا تھا انسان معاشرتی حیوان ہے، وہ کہیں اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں میں رہے۔ تو چونکہ وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں میں رہے، تو لوگوں کے درمیان تنازعات کا پیدا ہونا ایک کوائٹ فطری امر ہے۔ تو ایسی حالت میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جو لوگوں کے درمیان تنازعات کو پرامن طریقے سے طے کرے۔ تو وہ جو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کا مجموعہ ہے وہ قانون ہوتا ہے، اور جو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو نافذ کرتا ہے وہ ریاست ہوتی ہے۔ مختلف مفکرین نے اس کی مختلف تعریفیں بیان کی ہے۔ ارسطو جو مشہور یونانی مفکر، اس نے سب سے پہلے ریاست کی تعریف کی تھی کہ کنبوں اور دیہاتوں کا ایسا مجموعہ جس کا مقصد مکمل اور خود کفیل زندگی کی تعمیر کرنا ہو اور جس میں افراد خوشیوں بھری زندگی گزاریں، اسے ریاست کہتے ہیں۔ گیٹل نے، بلنشلی نے، ہر کسی نے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی ہے، لیکن سب سے جامع تعریف گارنر کی ہے کہ آپ جب شارٹ کویشچنز لکھیں گے تو اگر آپ کو کوئی ایک ڈیفینیشن لکھنی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی گارنر کی ڈیفینیشن لکھیں گے کہ افراد کا ایسا اجتماع جو مخصوص علاقے پر قابض ہو، جن کی اپنی آزاد حکومت ہو اور جو اندرونی اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، اور جس میں افراد کی اکثریت عادتاً اطاعت اپنا فرض سمجھتی ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ریاست کے ضروری عناصر۔ ریاست کے جو ضروری عناصر ہیں وہ 4 ہیں، یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ سب سے پہلے ہم آبادی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آبادی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، لوگوں کا گروہ آبادی کہلائے گا۔ تو ریاست جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ بیاب ہو گیا، جنگلوں، ویرانوں، صحراؤں کو ہم ریاست کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ ریاست میں لوگ ہوتے ہیں، انہیں ہم شہری کہتے ہیں۔ اب ان شہریوں کو ریاست کی طرف سے حقوق دیے جاتے ہیں۔ اب یہ سوال بھی ضروری ہے کہ آبادی کتنی ہونی چاہیے، تو افلاطون نے اس کے لیے 5040 کی حد مقرر کی تھی۔ ارسطو نے یہ تعداد 10,000 بتائی تھی۔ اصل میں وہ لوگ قدیم یونانی ریاستوں میں رہتے تھے جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی بھی ہیں، جیسے چائنا، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، رشیا ہے، لیکن اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے علاقہ، کہ علاقے کے بغیر بھی ریاست مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کا گروہ تو آپ کے پاس موجود ہو، لوگ تو ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس اپنا علاقہ ہی نہیں ہے تو اس کو آپ ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور علاقہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی مختلف مفکرین کی اپنی اپنی رائے ہے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ریاستیں بہتر ہیں۔ افلاطون اور ارسطو بھی اس بات کے حق میں تھے، لیکن یہ نظریہ اس وقت غلط ہو گیا جب سکندر اعظم نے مقدونیہ کی چھوٹی سی ریاست سے اٹھ کر تو بڑی بڑی ریاستوں پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ تو اس وقت یہ کنسیڈر کیا جانے لگا کہ ریاست چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ریاست جتنی زیادہ بڑی وسیع ہوگی اتنا ہی اس کی سالمیت کو خطرہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز قابل ذکر ہے جو آپ نے نہیں بھول دی ہے کہ ریاست کی حدود میں آنے والا سمندری علاقہ اور ہوائی اور فضائی علاقہ بھی اس ریاست کی حدود میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حکومت۔ حکومت ریاست کو چلانے والی ایک مشینری ہے، اس کے ذریعے سے ریاست کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ 3 اس کے شعبے ہیں حکومت کے، آپ نے یہ بھولنے نہیں ہیں کیونکہ یہ شارٹ کویشچن میں اکثر آتے ہیں کہ حکومت کے 3 شعبے کون سے ہیں؟ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ کیا کام کرتی ہے، یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں یہ شارٹ کویشچنز میں اکثر پوچھ لیتے ہیں۔ تو مقننہ قانون سازی کا کام کرتی ہے، انتظامیہ ریاست میں اس قانون پر عمل درآمد کرتی ہے، اور عدلیہ وہ قانون جو مقننہ نے بنایا ہے اس کے مطابق انصاف مہیا کرتی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو آپس میں آپ نے مکس نہیں کرنا ہے۔
اس کے بعد جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ. اقتدار اعلیٰ یعنی کہ سپریم اور برتر طاقت. ریاست کے اندر یہ اعلیٰ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی اور اندرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے. اس کے دو پہلو ہیں، ایک داخلی اقتدار اعلیٰ اور ایک خارجی اقتدار اعلیٰ. آپ کے شارٹ کوسچنز میں یہ اکثر آ جاتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے، یا اس کے داخلی پہلو سے کیا مراد ہے، یا اس کے خارجی پہلو سے کیا مراد ہے. تو داخلی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے اندر وہ اعلیٰ اختیار ہے جو کہ تمام شہریوں پر، تمام اداروں پر حاوی ہوتا ہے. اور خارجی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے کہ بیرونی طور پر یعنی کہ ایکسٹرنلی یہ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہوتی ہے اور اس کسی بھی قوت کے، کسی بھی ادارے کے یہ تابع نہیں ہوتی ہے اور بیرونی دباؤ سے یکسر اس کو آزادی حاصل ہوتی ہے. اگر داخلی اور خارجی اقتدار اعلیٰ موجود ہے تو ہی ریاست ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ چار ایلیمنٹس ہیں اس کے، آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ. یہ آپ کے شارٹ کوسچنز میں بھی آ سکتے ہیں اور ریاست کے جو لازمی عناصر ہیں یہ لانگ کوسچن میں بھی بہت زیادہ کوسچن آتا ہے. نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے ریاست اور حکومت میں فرق. ریاست اور حکومت کو وہ لوگ کم و بیش ایک جیسا سمجھتے ہیں جنہیں ریاست اور حکومت کا فرق نہیں پتہ. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریاست کیا ہے. ریاست ان چار ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے، آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ. حکومت اس کا ایک جز ہے اور ریاست اس کا کل ہے، یعنی کہ ریاست کے اندر حکومت ہوتی ہے. اور حکومت ہے کیا؟ بیسیکلی ریاست کے نظام کو چلانے والی مشینری ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ تنقید کا حق جو ہے وہ حکومت پر تو لوگ کر سکتے ہیں تنقید، لیکن ریاست پر تنقید کا حق نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر عوام احتجاج کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ گورنمنٹ ہمیں ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو، یا کوئی بھی اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو عوام حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ریاست کے خلاف احتجاج آپ نہیں کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہو، اور وفاداری کا پھر جو الٹ ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر اسے غدار وطن کہا جائے گا، غدار ریاست کہا جائے گا. تو اس لیے حکومت پر تنقید کا حق ہوتا ہے لیکن ریاست پر تنقید کا حق نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد حکومت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں: پارلیمانی طرز حکومت، صدارتی طرز حکومت، وفاقی نظام، وحدانی نظام. ڈفرینٹ قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں. بادشاہت ہوتی ہے، آمریت ہوتی ہے، مختلف قسم کی حکومتیں ہیں. لیکن ریاست کی دنیا میں صرف ایک ہی قسم ہے جو چار عناصر سے بنی ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ. اس کے علاوہ ریاست کی کوئی اور قسم نہیں ہے. اس کے بعد ایک ریاست میں کئی بھی حکومتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر پاکستان از اے فیڈرل اسٹیٹ، تو یہاں پہ ایک مرکزی حکومت ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چار صوبائی حکومتیں بھی ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں: پنجاب اسمبلی آپ کو پتہ ہے، سندھ اسمبلی کے پی کے، اور بلوچستان اسمبلی. لیکن حکومت کے اندر ریاست نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ہے حکومتی تبدیلیاں، کہ حکومتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. آپ کو اگر اپنا کچھ یاد ہے تو اب ہمارے پاس پی ٹی آئی کی حکومت ہے مرکز میں، اس سے پہلے ہمارے پاس نون لیگ کی حکومت تھی، اس سے پہلے ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو یہ حکومت میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. کبھی پارلیمانی نظام حکومت کو آپ رائج کر لیتے ہیں، کبھی صدارتی طرز حکومت کو آپ رائج کر لیتے ہیں، کبھی جمہوریت آ جاتی ہے، کبھی آمریت آ جاتی ہے. اس طرح سے حکومتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ریاست میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اقتدار اعلیٰ ہے کہ ریاست کا ایک اہم پہلو ہے اقتدار اعلیٰ، حکومت کا یہ پہلو نہیں ہے اور اسے حکومت میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کو عطا کرنا ریاست کا کام ہے، حکومت کا ان سے تعلق نہیں ہوتا ہے. ریاست حقوق دیتی ہے، ریاست حقوق کو معطل بھی کر سکتی ہے. یہ حقوق ریاست کی طرف سے شہریوں کو ملتے ہیں، حکومت کی طرف سے نہیں ملتے ہیں، اور ریاست ہی ان حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار قرار پاتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے علاقہ.
کہ ریاست کے لیے علاقے کا ہونا ضروری ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ریاست کے 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں اور علاقہ ان میں سے ایک ہے. تو علاقے کا ہونا ریاست کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آ سکتی ہے. لیکن حکومت کے لیے علاقے کا ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر مغربی یورپ کے کئی ممالک کی حکومتیں لندن میں کام کر رہی ہیں، حالانکہ ان کے پاس علاقہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان میں کیا کیا مین ڈیفرنس ہے. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے لیکن اکثر یہ نوٹ میں آتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہے ریاست اور معاشرتی انجمنوں میں فرق. تو سب سے پہلے ہے رضاکارانہ بنیاد کی ریاست کی رکنیت لازمی ہوتی ہے. جو انجمنیں ہوتی ہیں، جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، ان کی رکنیت لازمی نہیں ہوتی ہے. جس کا دل کرے وہ رکنیت لے، جس کا دل نہ کرے وہ رکنیت نہ لے. پر رسم و رواج اور قانون ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ رسم و رواج پر چلتا ہے. معاشرے کے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، کچھ مشترکہ عادات ہوتی ہیں، وہ ان پر عمل کرتے ہیں. لیکن ریاست کا نظام جو ہے وہ قانون کے ذریعے چلتا ہے اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو حکومت سزا دیتی ہے. پھر سزا کا انداز آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ معاشرے کے جو رسوم و رواج ہیں ان کی آپ پابندی نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سزا نہیں دے سکتا ہے. وہ آپ کا صرف معاشرتی بائیکاٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ ریاست کے قانون پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو سزا ملتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے برتر حیثیت کہ معاشرے کی بہت مضبوط تنظیم ہوتی ہے لیکن ریاست کو اس سے زیادہ برتر حیثیت حاصل ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے ریاست کے تابع ہوتے ہیں. اور ایسے رسم و رواج پر عمل کروانا معاشرے کے لیے دشوار ترین ہوتا ہے جو قانون سے متصادم ہو، کیونکہ ریاست جو ہے وہ اپنے قانون کو بزور طاقت نافذ کرتی ہے اور اگر کوئی قانون کی پابندی نہیں کرتا تو ریاست اس کو سزا دے سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی قانون کو وائلیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ پولیس کا محکمہ موجود ہے، وہ اس کو سزا دیتا ہے. لیکن معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں ان پر عمل کرنا فرد کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے. پھر اس کے بعد ایک معاشرے میں بیک وقت کئی ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایک ریاستیں کئی معاشروں پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں تو اس میں 56 اسلامک اسٹیٹس آتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ریاست اور قوم میں فرق کہ ایک ریاست میں ایک سے زیادہ قومیں بھی ہو سکتی ہیں. پاکستان میں پاکستانی قوم ہے، انگلستان میں انگریز ہیں، فرانس میں فرانسیسی قوم ہے. لیکن بعض اوقات مختلف ریاستوں کی جو قومیتیں ہیں وہ ایک قوم بن جاتی ہیں. جیسے بھارت میں کشمیری قوم ایک الگ قوم ہے اور وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. پھر اقتدار اعلیٰ ہے کہ ریاست میں اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. قوم کے لیے اقتدار اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. قوم میں لوگ آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں اور ان کا ایک مشترکہ سیاسی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے. اس کے بعد ریاست جو ہے اس کا ایک مخصوص قانون ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ریاست میں رہنے والے افراد کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن قوم کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ کچھ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد 4 عناصر کا مجموعہ ہے ریاست. آپ کو پتہ ہے آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ. لیکن جو قوم ہے اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. باقی 3 ایلیمنٹس اس کے پاس ہوتے ہیں. یہ آپ کو میں نے 3 کویسچن پڑھائے ہیں، ان میں سے آپ نے کم از کم 20 شارٹ کویسچنز بنانے ہیں اور مجھے سینڈ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ ان لانگ کویسچنز کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.